بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم سوٹ فار کلیمز آف ڈیمیجز ڈیو ٹو ڈیفیمیشن کے دعویٰ جات کرتے ہیں، جن کو عام زبان میں ازالہ حیثیت عرفی یعنی کسی کی عزت پہ اگر حرف آتا ہے تو وہ اپنی عزت کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو دعویٰ دائر کرتا ہے اس کو ڈیفیمیشن سوٹ کہا جاتا ہے۔ ازالہ حیثیت عرفی اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی نقصان پہنچانے والا فعل یا کسی جھوٹے بیان کی تشہیر، خواہ وہ بیان زبانی ہو یا تحریری ہو یا اشاروں کی مدد سے ہو یا کسی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا جائے یا کسی کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا جائے، کسی شخص کو دوسرے اشخاص کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کے لیے، ان کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے، ان پر مذاق اڑانے کے لیے، ان پر طنز کرنے کے لیے، پھپتی کسنے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے یا بے عزتی کرنے کی غرض سے کیا گیا کوئی بھی نقصان دہ فعل یا جھوٹا بیان جو کسی بھی صورت میں کیا گیا ہو، وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آئے گا۔ ڈیفیمیشن کی جو اسٹیچوٹ کے اندر ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 میں بھی کی گئی، لیکن اس سے پہلے پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 499 اس میں ڈیفیمیشن کی تعریف کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ جو کوئی شخص الفاظ کے ساتھ یا ایسے الفاظ جو بولے جائیں یا جو پڑھے جائیں، ایسے الفاظ اس وجہ سے ادا کیے جائیں اشاروں کے ذریعے سے، نظروں کے ذریعے سے یا منہ کے کوئی نمونہ بنا کر کوئی الزام لگایا جائے، کسی قسم کی تشہیر کی جائے اس نیت کے ساتھ اور جان بوجھ کر کہ اس الزام کی وجہ سے فلاں شخص جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف یہ پھپتی کسی جا رہی ہے یا جس کے خلاف یہ طنز کیا جا رہا ہے، اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچے گا، تو اس ایکشن کو ڈیفیمیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن سے جو اس کی اقسام سامنے آتی ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے زبان کے ساتھ، دوسرا ہے تحریر کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ اگر ڈیفیمیشن کی گئی ہے تو اس کو سلینڈر کہا جاتا ہے، اور اگر تحریر کے ساتھ ہے، کوئی مضمون ریکارڈ ہو گیا ہے، کوئی کارٹون بنا دیا گیا، کوئی مووی بنا دی گئی، کوئی خاکہ بنا دیا گیا، تو یہ تمام چیزیں تحریری ڈیفیمیشن کے اندر، اس کو لائبل کہا جاتا ہے، اس کے اندر فال کریں گی۔ لائبل کے حوالے سے بڑا مشہور کیس تھا ایرینا ورسز موٹرو گولڈ وینو میئر پکچرز۔ یہ روس میں یہ کیس دائر کیا گیا۔ اس کیس کی پروپوزیشن اس طرح تھی کہ رشیا کی ایک شہزادی تھی، ارینا اس کا نام تھا، بڑی خوبصورت شہزادی تھی۔ اس نے میٹرو گولڈ وینے میئر پکچرز کے خلاف ڈیفیمیشن کا ایک سوٹ فائل کیا۔ اس نے کہا کہ ایک فلم بنائی گئی، وہ فلم کا نام تھا رسپوٹین ایز دا میڈ مونک۔
راسپوٹین جو ہے وہ ایک مشہور مذہبی بندہ تھا جو مذہبی بہروپیے کا کردار ادا کرتا تھا راسپوٹین. اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ شہزادی ارینا کو راسپوٹین نے اغوا کر لیا ہے. اس فلم میں شہزادی ارینا کا کردار اس وقت کی ایک مشہور اداکارہ نتاشا جس کا نام تھا اس نے ادا کیا تھا. تو اس فلم کو دیکھ کے ارینا نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت خراب ہوئی ہے کہ شہزادی ارینا جو ہے وہ اغوا کی گئی اور وہ مغویہ تھی جس سے شہزادی کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے. تو اس بنا کے اوپر شہزادی ارینا کے حق میں اس جو میٹرو گولڈ ویئر میئر پکچرز تھیں جو مدعا علیہ تھا اس کیس میں اس کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ کو ڈگری کیا گیا تھا. سیم ایز اٹ از. یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے, 20ویں صدی کے آغاز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. زار گورنمنٹ 1917 سے کے دورانیے کا یہ کیس تھا. تو آج کے دور میں بھی پاکستان میں بھی ڈیفیمیشن جو سوٹس ہیں وہ باقاعدہ اگر اس کو توجہ دی جائے اور باقاعدہ اس کو پرسو کیا جائے تو وہ ڈگری کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ تحریری ڈیفیمیشن کے اندر یہ بات پہلی ہے کہ بیان جو دیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہو اور پرماننٹ فارم میں تحریر جو کیا گیا, جو مووی بنائی گئی, جو خاکہ بنایا گیا وہ اس کی اشاعت مسلسل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ بس کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. اور وہ جو بیان ہے مستقل نوعیت کا وہ ڈیفیمیٹری ہو. جو مدعی ہے مقدمے کا وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس بیان کی وجہ سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ سلینڈر جو ہے ڈیفیمیشن اس میں جو بیان ہو وہ توہین امیز ہو, اس بندے کی بے عزتی ہوئی ہو اور وہ بیان جھوٹا اور بے بنیاد ہو. بیان اس مدعی کے بارے میں ہو جو یہ ثابت بھی کرے گا کہ اس نے یہ بیان دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا, اس کی شہرت کو نقصان ہوا, اور وہ بیان باقاعدہ دیا گیا اور یہ مدعا علیہ کی طرف سے شائع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس بندے کو نقصان ہوا, اس کی شہرت کو. یہ تھے چند ایک چیزیں جو زبانی اور تحریری ڈیفیمیشن کو ایلوبریٹ کر رہی تھیں. اب عرضی دعویٰ کے اندر وہ الفاظ جن سے ڈیفیمیشن ہوئی ہے وہ بیان جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جانے ضروری ہیں. آپ وہ کنورٹڈ کاماز کے اندر وہ لکھیں کہ اس نے فلاں ٹائم فلاں وقت فلاں لوگوں کے سامنے مجھے یہ کہا, جو کہا اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیں تاکہ ڈیفیمیشن کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس ڈیفیمیشن کے جو بیان ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. مدعی کی اپنی حیثیت اور اس کا سوسائٹی کے اندر جو مقام ہے, جو عزت ہے, اس کو بیان کیا جائے. جو خراب ہوئی ہے, کسی شخص کو گالیاں نکالنا, بد کلامی, بد زبانی جو پیش کی گئی ہے, اس سے اس کی عزت نفس کو جو جھٹکا پہنچا ہے, جو وہ متاثر ہوا ہے, یہ تمام چیزیں اس عرضی دعوے میں لکھنی لازمی ہیں. ادروائز اگر آپ وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا. بنیادی طور پر ڈیفیمیٹری سوٹس ایک ٹیکنیکل سوٹس ہیں جن کے پرنسپلز ایک کیس لا میں بیان کیے گئے ہیں. وہ ہے جو ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 سے بہت پہلے بیان کیے گئے تھے, لیکن وہ سیکشن 499 جو ہے
PPC की, उसमें जो डेफेमेशन को डिफाइन किया गया है उसके हवाले से किए गए थे। उसके बाद किसी नौजवान के ऊपर तोहमत लगाना, किसी औरत के ऊपर कोई बदचलनी का इल्ज़ाम लगाना, जैसे आम तौर पे तलाक में कहा जाता है कि जी ये एक बदचलन औरत है, इस वजह से मैं इसको, तो वो औरत के पास हक हासिल है कि वो डेफेमेशन के सूट को फाइल कर सकती है उस बिना पे, क्योंकि वो लाइबल में तहरीरी तौर पर सामने आ गया और वो लोगों को पता चला, जिसकी वजह से उसकी इज्जत खराब हुई। और अभी हालिया कुछ केसेस में, इस तरह के केसेस में खातून के हक में डिग्री भी दी गई। और उसके बाद मकबूल हरजाना जो है उसका दावा डिग्री किया जाता है कि ये इस बंदे की इस हरकत की वजह से, इस डेफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से इज्जत खराब हुई, ख़ानदान पर असरअंदाज हुआ, ठीक है जी, और इस वजह से कुछ माकूल जो हरजाना है उसका दावा किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है और वो डिग्री भी हो जाता है। याद रखने के काबिल बात है कि जो डेफेमेशन एक्ट 2002 है एक स्पेशल लॉ है जो कि स्पेशल डैमेजेस को डील करता है, स्पेशल रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है हमको। और किसी जज के मुतल्लक गलत या झूठे इल्ज़ामात लगाना, जिस तरह आजकल जलसे जुलूसों में लगाए जा रहे हैं, ये तमाम डेफेमेशन के ज़ुमरे में आएंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि डेफेमेशन सूट में हम कामयाब हों तो पहली बात ज़हन में रखनी है कि हमने जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है उसको लाजमी लिखना है। डेफेमेटरी स्टेटमेंट को लाजमी लिखें, इन्वर्टेड कामास में लिख दें, ताकि डेफेमेटरी स्टेटमेंट सामने आ जाए जिसकी वजह से उस बंदे की इज्जत को हरफ आया है और वो बंदे का माशरे में जो मकाम है उसको लाजमी लिखें, उस ख़ानदान की कितनी इज्जत है माशरे में उसको लिखें, उस डेफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से उस बंदे के बिजनेस का कितना नुकसान हुआ है, उसमें हरजाने की तफसीलात जो हैं वो अलग अलग ज़ुमरे में साफ साफ बयान करनी चाहिए। यानी आप एक एक चीज़ को बयान करें कि ज़हनी तौर पर इतना नुकसान हुआ, मेडिकल इतना नुकसान हुआ, बिजनेस में इतना नुकसान हुआ, ख़ानदान की इज्जत इतनी ख़राब हुई, ख़ानदान के फलां लोगों के फलां बिजनेस हैं उनका इतना, ठीक है जी। तो अगर बेइज्जती की वजह से उसकी शोहरत को, मदई की शोहरत को नुकसान पहुंचा है, उसकी आमदनी पर ये बात असरअंदाज हुई है, तो ये माकूल हरजाना क्लेम किया जा सकता है। एक केस में पढ़ रहा था 1973 PCRLJ में 89 पेज था, उसमें बाकायदा तौर पर एक वकील साहब के खिलाफ इसको किया गया था कि उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद एक डॉक्टर साहब थे जो मेडिकल प्रैक्टिस करते थे, तो उनको बाकायदा स्लैंडरियस जो है वो किया गया कि ये डॉक्टर जो है वो औरतों के साथ गलत ताल्लुक़ रखता है, ये इस तरह का है, ये इस तरह। उस डॉक्टर साहब ने एक क्लेम सूट फाइल किया जो उनके हक में डिग्री किया गया था। ये तमाम चीज़ें एक केसला है 1970 PLD लाहौर हाई कोर्ट का, पेज है 315, इसमें ये वाज़ेह किया गया है। हाँ, उसके बाद एक बड़ी अहम बात है कि मुद्दा अलैह जो है, जो डेफेमेटरी सूट्स फाइल जिसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंस लेगा, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लीज लेगा। मसलन वो कह सकता है कि ये मैंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल जायज़ दिया है, मैंने फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट किया है, बिल्कुल ठीक कहा है, मेरे पास इसकी प्रिविलेज थी, जैसे अरकान असम्बली के पास, ज़िम्मेदारों के पास होती है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज है मेरे पास। उसके बाद पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के दौरानिए में अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाती है, फौजी अदालतों की कार्रवाई के दौरानिए में डेफेमेशन हो जाती है, जो
स्टेट की कार्रवाइयाँ होती हैं, मसलन डीसी साहब या एसी साहब या कमिश्नर किसी शख्स के बारे में कोई रिपोर्ट तलब करता है, उसकी अगर वहाँ पे बेइज्जती होती है तो ये डेफेमेशन की एक डिफेंस है। फिर उसके बाद उसको कह सकता है कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये जो है कॉमन इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, कि ये बंदा बुरा है और लोग इससे जो है वाजे हो जाएं, लोगों को समझ लग जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है तो बच जाए, तो फेयर एंड एक्यूरेट जो है वो मैंने स्टेटमेंट दी है। इस तरह के वो मुख्तलिफ अपनी डिफेंस और प्लीज ले सकता है। सेक्शन 13 जो है डेफेमेशन एक्ट 2002 की ये वाज़ेह करती है कि सूट फॉर क्लेम ऑफ डैमेजेस फॉर डेफेमेशन जो हैं, ऐसे मुकदमा जात जो हैं डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर होंगे जिस डिस्ट्रिक्ट जज की जूरिस्डिक्शन के अंदर वो डेफेमेशन की गई है, उसके दायरा कार के अंदर, जो भी उस जगह के दायरा कार में जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब आते हैं वो उसकी इनकी अदालत में ये ट्रायल चलेगा। और दूसरी अदालतों को ये दायरा इख्तियार हासिल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई और जज साहब जो है वो डेफेमेशन सूट को नहीं सुन सकते। ये बात वाज़ेह की गई एक केस में 2008 YLR पेज है 223 में। उसके बाद जिस जगह के ऊपर डेफेमेशन की गई है उस जगह की जूरिस्डिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब आते हैं उनको इख्तियार समात हासिल है, उनके अलावा किसी और को इख्तियार समात हासिल बिल्कुल नहीं है। ये बात कही गई 1981 PLD पेज है 515 में। उसके बाद ऐसे अल्फाज जो बयान किए गए हैं जो बेइज्जती जिनकी वजह से की गई है, या जो अल्फाज जिनकी जो तहरीर में लाए गए हैं, वो तमाम बातें उस सूट के अंदर वाज़ेह करनी चाहिए। हित्तक अमीज़ जो अल्फाज हैं वो दौरान समात मुकदमा उस जो प्लीडिंग है उसका हिस्सा होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई हैं और इन प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया गया है 2006 YLR पेज है 1623 में। उसके बाद जो डेफेमेशन के क्लेम फॉर डैमेजेस का ताल्लुक है तो उसके असूल जो वाज़ेह किए गए कि वो उस हैसियत से होंगे जितनी माली हैसियत उस बंदे की है जो मुद्दई है और जो मुद्दाला है, दोनों पार्टीज की माली हैसियत को भी देखा जाएगा कि क्या ये इतने जोखे हैं कि ये इसका बंदे का इस बंदे की स्टेटमेंट की वजह से इतना नुकसान भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है देन ये बंदे की माली पोजीशन क्या है और क्या ये इसको कर सकता है कंपनसेट या नहीं कर सकता, कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है। हित के इज्जत के हरजानी का तयन करने के जो प्रिंसिपल्स इंटरप्रेट किए गए हैं वो 2006 YLR पेज है 1628 में और 2007 CLC पेज है 1960 और 2007 CLC पेज है 941। इसमें ये सारे इंटरप्रेट किए गए हैं। उसके बाद अर्जी दावे के अंदर उस रंजिश का जिक्र या उस वजह अनाद का जिक्र लाजमी करना चाहिए जिसकी वजह से वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स पास की गई हैं, ख्वाह ज़बानी ख्वाह तहरीरी तौर पर लाजमी लिखना चाहिए कि चंद दिन पहले इस बंदे के साथ मेरा ये फड्डा हो गया था जिसकी वजह से इसने ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास की है लोगों के सामने कि ये जो बंदा है ये 2 नंबर है, ये बंदा गंदा है, ये बंदा टाउट है, ये बंदा ये है वो है, उसको लाजमी लिखना चाहिए, बयान करना ज़रूरी है उसकी मेंटेनेबिलिटी के लिए, डेफेमेशन सूट के लिए। ये बात तय की गई थी 2003 NLR पेश है 89 में।
اگر کسی عورت کے کردار کے اوپر شک کیا جائے، اگر کسی مرد کے کردار کو ہٹ کیا جائے، تو یہ سب چیزیں ہت کے عزت کے ڈیفیمیشن کے زمرے میں آئیں گی۔ اس کے بعد کسی شخص کو اگر ٹاؤٹ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں بندہ تو پولیس کی ٹاؤٹی کرتا ہے جی، یہ بندہ تو اداروں کی ٹاؤٹی کرتا ہے، تو یہ چیز بھی باقاعدہ ہت کی عزت کے زمرے میں آئے گی، ڈیفیمیشن میں آئے گی، اور وہ باقاعدہ اس پہ جو ہے عدالت کاگنیزنس لے گی اور اس بندے کے خلاف ڈگری جاری کرے گی۔ یعنی کسی شخص کی ساکھ کو، کسی شخص کی مشہوری کو، کسی شخص کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی جو پوسچر آپ بناتے ہیں، منہ کا بنا لیں، کوئی اشاروں کا بنا لیں، آنکھوں کے ساتھ کوئی اشارہ کیا گیا، وہ تمام چیزیں ہت کی عزت میں شمار ہوں گے۔ یہ بات واضح بھی کی گئی 2004 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 7 میں۔ اور اس کے بعد اگر میلافائڈ انٹینشن یا بغض یا کینہ، کس وجہ سے یہ ڈیفیمیٹری الفاظ استعمال کیے گئے، یہ تمام چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں، اور یہ ڈیفیمیشن کس حد تک ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر، اس دعوے کے اندر لکھنا لازم ہے۔ اور اس کو واضح کیا گیا 2009 CLC پیج ہے 317 میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے۔ پروسیجر یہی ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے جہاں پہ یہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے، اس کو اسی جورسڈکشن میں یہ کیس دائر ہوگا، اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگا۔ جو اسمال کورٹس ہیں ان میں یہ قطعی صورت کیس دائر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، یہ سیکشن 13 ہے ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 کی، اور سیکشن 12 جو ہے، سیکشن 12 ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 یہ واضح کرتی ہے کہ جب کوئی ڈیفیمیشن کا علم ہو جائے، ڈیفیمیشن کیا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے نے میری بے عزتی کی ہے، تو ود ان جو ہے ٹائم ہے 14 دن کا نوٹس جو ہے نا، کا لیگل نوٹس آپ نے دینا ہے ڈیفینڈنٹ کو، مدعا کو، کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں وقت میں میری یہ بے عزتی کر دی، آپ نے یہ اشارہ کیا تو میری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، تو اس بے عزتی کی بنا پہ میں آپ پہ یہ اتنا میرا نقصان ہو گیا، اور میں یہ ہرجانہ آپ سے کلیم کر رہا ہوں اور وہ مجھے دے۔ یہ سیکشن 12 جو ہے ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 یہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ 14 دن کا نوٹس لازمی دیں گے۔ آگے معاملہ آتا ہے کورٹ فیس کا۔ اب ڈیفیمیشن کا جو سوٹ ہے، کورٹ فیس جو ہے وہ انڈر سیکشن 7(1) عائد کی جائے گی کورٹ فیس ایکٹ کے تحت، جو کہ مالیت مقدمہ کے مطابق ہوگی۔ جتنی مالیت کا مقدمہ ہے، کورٹ فیس ایکٹ 7(1) آپ کو پتہ ہی ہے 25,000 تک تو ویسے ہی چھوٹ ہے، میکسیمم 15,000 تک ہے، یعنی 15,000 سے زیادہ کا کورٹ فیس نہیں لگتا۔ مثلا آپ 1 ارب روپے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 15,000 کا کورٹ فیس ہی لگنا ہے، اور اگر 2 لاکھ سے اوپر اور لامحدود اماؤنٹ تک ہے تو 15,000 کا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر 25,000 روپے سے اوپر ہو اور 2 لاکھ روپے سے چھوٹا ہو وہ مالیت دعویٰ، تو جو کورٹ فیس ہوگی انڈر سیکشن 7(1) وہ 7.5% کے حساب سے چارج کی جائے گی۔ اس کے بعد سوٹ ویلیویشن کے حوالے سے، سوٹ ویلیویشن جو ہے، سوٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن ہے 8، وہ کہتا ہے کہ مالیت بغرض سماعت، مالیت بغرض کورٹ فیس ہی متصور ہوگی۔ جتنی کورٹ فیس کے لیے مالیت رکھی گئی ہے، اتنی مالیت ہی جورسڈکشن کے لیے رکھی جائے گی۔ یہ سیکشن 8 ہے سوٹ ویلیویشن ایکٹ کی، سیکشن 8، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لمیٹیشن کی۔ تو
عام طور پر اسپیشل جو لا ہے ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 اس میں جو واضح کی گئی ہے لمیٹیشن وہ 6 ماہ تک کی گئی ہے بعض صورتوں میں، لیکن عام طور پر جو لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی سیکشنز ڈیمیجز کو کلیم کرنے کے لیے ہم سامنے آتی ہیں وہ ہے سیکشن 24 اینڈ 25 کہ لمیٹیشن کتنی بنتی ہے۔ تو اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو لمیٹیشن 1 ایئر بنے گی، لیکن جو اگر ہم جا رہے ہیں سوٹ آف ڈیمیجز کے لیے آن دا بہاف آف ڈیفیمیشن انڈر ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 تو پھر لمیٹیشن 6 منتھ میں جائے گی، اور اگر ہم کمپنسیشن اور ڈیمیجز ویسے کلیم کر رہے ہیں تو آرٹیکل 24 اور 25 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کی وہ اس کو ڈیل کرے گی۔ سوٹ فار ملیشیس پروسیکیوشن کو بھی ہر جانے کے اگر دعویٰ جات ہیں تو وہ 1 ایئر تک جا سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جناب جو ہم ڈیفیمیشن سوٹس کو فائل کرتے ہوئے ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب ہماری بے عزتی کی گئی ہے اور اس بے عزتی کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کو پورا کیا جانا کریم انصاف ہے۔ لیں جی، یہ چند ایک چیزیں تھیں جناب جو میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے تو لیں جی، اب ٹائم ہو گیا ہے کورٹ میں جانے کا۔